ایک شخص بازار میں غلام خریدنے گیا۔ ایک غلام اسے پسند آ گیا۔ بیچنے والے نے کہا کہ اس غلام میں کوئی عیب نہیں ہے، بس یہ ہے کہ اس میں چغلی کی عادت ہے۔ خریدار راضی ہو گیا اور غلام خرید کر گھر لے آیا۔ ابھی کچھ ہی دن ہوئے تھے کہ غلام کی چغل خوری کی عادت نے یہ گل کھلایا کہ اس نے اس شخص کی بیوی سے تنہائی میں جا کر کہا کہ تمہارا شوہر تمہیں پسند نہیں کرتا اور اب اس کا ارادہ باندھی رکھنے کا ہے، لہٰذا رات کو جب وہ سونے آئے تو اس طرح سے اس کے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دو تاکہ میں اس پر علم سحر کرا کر تم دونوں میں دوبارہ محبت کا انتظام کر سکوں۔ بیوی اس پر تیار ہو گئی اور اس نے اس طرح کا انتظام کر دیا۔ ادھر غلام نے اپنے آقا کے پاس جا کر یوں بات بنائی کہ تمہاری بیوی نے کسی غیر مرد سے تعلقات قائم کر لیے ہیں اور اب وہ تمہیں راستے سے ہٹا دینا چاہتی ہے، اسی لیے ہوشیار رہنا۔ رات کو جب وہ بیوی کے پاس گیا تو دیکھا کہ بیوی اس طرح لا رہی ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ غلام نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی، اس لیے قبل اس کے کہ بیوی کچھ کہتی اس نے اس طرح سے بیوی کا کام تمام کر دیا۔ جب بیوی کے گھر والوں کو اس واقعے کا علم ہوا تو انہوں نے آ کر شوہر کو قتل کر دیا، اور اس طرح اچھے خاصے خاندانوں میں خون ریزی کی نوبت آ گئی اور پورے کے پورے خاندان تباہ ہو گئے۔ الغرض چغلی ایسی بری بیماری ہے جس سے معاشرہ فساد کی آمجگاہ بن جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چغل خور آدمی جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو دوستو، چغل خوری ایک ایسی بیماری ہے جو معاشرتی الجھنوں کا سبب بنتی ہے، اور آج کے اس دور میں ہر شخص سکون کی تلاش میں ہے۔ تو لہٰذا چغل خوری کی عادت سے بچ کر ہم نہ صرف اپنے دل میں اطمینان پائیں گے بلکہ ہمارے ارد گرد کا ماحول بھی خوشگوار اور پرسکون رہے گا۔